جی حامد خان صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جب پولیٹیشینز ریئلائز کریں گے، اور آپ نے ٹرکی کی اگزامپل دی اور آپ نے کہا کہ وہاں یہ سمجھ آئی کہ جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ فوج کو واپس بیرکس میں نہیں بھیج سکیں گے، تو وہ اردوغان کی بات میں تو ہر پولیٹیشین سے ہم سنتے ہیں، یعنی ناٹ جسٹ عمران خان صاحب لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین، بٹ فرام ایوری باڈی. تو وہاں تو ایک گورننس جو ہے وہ بڑی ایک تگڑی جو ہے وہ ٹول ہے کہ اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے ادھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. وہاں اکانومی کو مضبوط کرنا، یہ ان کے رہے ہیں پتے جو انہوں نے اس پاور گیم میں کھیلے ہیں تو وہ جیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، پی ٹی آئی نے، سنس ہم بات آپ کی پارٹی کی کریں، پی ٹی آئی نے 3 سال میں ان میں سے کون سی چیزوں پہ وہ محنت کی جو کہ کرنے کی ضرورت تھی؟ حامد خان صاحب، عمران خان صاحب کے وعدے بہت زیادہ تھے جب وہ حکومت کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا؟ مجھے آپ 2-3 چیزیں ٹھوس گنوائیے گا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے مضبوط کیا ایک سویلین آرڈر کو. دیکھیے، بات یہ تھی کہ ان کے عزائم تو بہت اچھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں اچھی گورننس لائی جائے اور اس ملک کو مضبوط کیا جائے، اس کو آزاد کیا جائے اور باہر کے جو ہم پر انٹرفیئرنس ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن حقیقتاً وہ سب کچھ کر نہیں سکے. اب یہ اور بات ہے کہ ان کا ورژن یہ ہے کہ مجھے کرنے نہیں دیا گیا، میں اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہا تھا اور وہ فیصلے جو ہے کہیں اور سے آتے تھے اور میں مجبور تھا. تو یہ انہوں نے بعد میں دوران حکومت یہ بات نہیں کہی، حکومت کے بعد انہوں نے اس بات کا جو ہے ایڈمٹ کی ہے کہ میں ایک بے بسی کی حکومت چلا رہا تھا. وہ ایگزیکٹلی یہ بات اس سے پہلے جب 2016-17 میں میری ان سے ڈیٹیل میں باتیں ہوئی ہیں، بیفور اس کے کہ میں نے ڈیفر کیا ہے کہ آپ جس راستے جا رہے ہیں اس راستے سے آپ شاید اقتدار تک پہنچ پائیں گے لیکن مقاصد پورے نہیں کر سکیں گے جن کے لیے آپ کو اقتدار میں جانا چاہیے. تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اقتدار حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اپنے مقاصد پورے کر سکیں گے اور اقتدار کے ذریعے ہی ہم حاصل کریں گے. لیکن اس کے برعکس ان کو یہ پتہ چلا کہ 3.5 سال اقتدار میں، بظاہر اقتدار میں رہ کر بھی جو قوتیں آپ کو اقتدار میں لاتی ہیں وہ آپ کو آزادی سے کوئی کام کرنے نہیں دیتی اور وہ آپ کو جکڑتی ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق چلاتی ہیں. تو یہی انہوں نے لیسن لرن کیا 3.5-4 سال کی، 4.25 سال کی حکومت کے بعد. اب وہ کھلم کھلا ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. اور آپ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. سوری خان صاحب، آپ حامد خان صاحب، آپ اگری کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اس کنکلوژن سے، اس ایکسکیوز سے، اس کمپلینٹ سے آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو جکڑ دیا گیا تھا، کہ وہ کچھ کر نہیں سک رہے تھے، کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سک رہے تھے، کہ وہ پارلیمنٹ میں جا نہیں سک رہے تھے، کہ وہ 30 دفعہ جاتے ہی نہیں تھے پارلیمنٹ میں، کہ وہ یعنی پنجاب میں اس طرح کا انہوں نے چیف منسٹر لگایا تھا جو ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے تھے، کہ عمران خان صاحب جا کے تقریریں کرتے تھے کہ اس کو ختم کر دوں گا، اس کو نکال دوں گا، تمہیں تو جیل میں ڈال دوں گا. آپ یہ سب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کر رہے تھے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا ڈیپر انالیسس کی ضرورت ہے جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اب ان کی جو اس وقت جو نیریٹو ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے باہر اقتدار سے باہر آ کر یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، لیکن اس وقت غالباً ان سے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا جو یہ کر رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں پبلکلی کہ جی میں ہی مقتدر ہوں، میں ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں. یہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے تھے اس میں یہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر رہے تھے، یہ کر پا نہیں رہے تھے، اور انہیں یہ بھی کہنا پڑ رہا تھا کہ جی ہاں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں چلی،
کئی سارے فیصلے جو انہوں نے کیے وہ فیصلے درست نہیں تھے، جس سے وہ مقاصد جن کے لیے پارٹی بنائی گئی تھی اور حکومت میں بظاہر لایا گیا تھا، وہ سارے فیصلے جو تھے وہ نہیں پورے کیے جا سکے، کیونکہ وہ پوری طرح سے آزاد نہیں تھے اپنے فیصلے کرنے میں۔ حامد صاحب، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جی حامد خان صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، جو عمران خان صاحب نے ملک و قوم کو خواب یہ دکھایا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا وہ میرا خیال ہے کہ 100% پاکستانی وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواب پورا ہو، لیکن یہ تو بات درست نہیں ہوگی۔ اس وقت تو وہ قصیدے پڑھ پڑھ کے تھکتے نہیں تھے جنرل باجوہ کے، اور جنرل فیض کتنے ان کے قریب تھے، اور جو فیصلے تھے یعنی کہ کشمیر پہ ہی ٹوک اے اسٹرانگ پوزیشن، اور بڑا اچھا کیا انہوں نے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اور پوزیشن تھی۔ دوز آر تھنگز جو ہمیں معلوم ہیں۔ سملرلی یہ ان کی اور جو یعنی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا جو اسٹیبلشمنٹ کا فیوریٹ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ان کے دور میں بھی کوشش کی، بٹ انہوں نے بڑی ایک اسٹرانگ سٹانس لی۔ یہ میں فورن پالیسی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں۔ اور ڈومیسٹک میں تو حامد خان صاحب آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے کہ اپوزیشن کو کہتے کہ ان کو آپ دریا میں ہی ڈبو دیں۔ تو یہ آپ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی، یا عمران خان صاحب نے تو بات کرنا گوارا نہیں کیا؟ آپ کے سیکرٹری جنرل پارٹی کے کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ میں بڑی کہتی ہوں بات کہ بڑی عجب بات ہے کہ کرسی پہ جب بیٹھے تھے اسد عمر صاحب اس وقت تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، اب انہوں نے کہا کاشف عباسی کے شو میں کہ 3.5 کروڑ ووٹ تو اپوزیشن کے اس وقت کی اپوزیشن کے تھے، تو بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ حامد صاحب یہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ حکومتوں کو اپنے کو مضبوط کرنا ہے تھرو پرفارمنس، تو یہی دکھ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ نہیں کیا۔ اب تو دیکھیں ایکسکیوزز تو بڑے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے آپ کہہ رہی ہیں، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو موقع تھا اسرٹ کرنے کا وہ نہیں کر پائے، خود نہیں کیا، یہ کرنے نہیں دیا گیا، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کا خمیازہ وہ بھی بھگت رہے ہیں اور قوم بھی بھگت رہی ہے۔ تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سائیکل سے بریک آؤٹ کرنا ایک نہ ایک دن پڑے گا، تبھی آپ سمجھیں کہ یہ ملک کسی اچھی ڈائریکشن میں جا سکے گا، ورنہ تو مسلسل ایک تنزلی کی طرف ملک رواں دواں ہے۔ نہ آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ عدلیہ اپنے حوصلے سے فیصلے کرتی ہے، اور نہ ہی جو اکنامک، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل پالیسیز درست سمت میں جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اگر قوموں کی تاریخ پڑھی جائے، جن قوموں نے اپنی بساط یا اپنی اکنامک ایبلٹی سے بڑھ کر جب کبھی بھی ڈیفنس پر خرچ کیا ہے، وہ اکانومی ان کی مسلسل نیچے گئی ہے۔ آپ کے پاس لیٹسٹ اگزامپل اگر کوئی ہے بہت بڑی قوت کی، یعنی وہ سوویت یونین ہے آپ کے سامنے، لیکن سوویت یونین جب اپنی اکانومی کے سے بڑھ کر اپنی ڈیفنس میں ایکسپینڈیچر کرتے رہی تو نتیجہ یہ ہے کہ اکانومی کولیپس کر گئی۔ اب یہ ایک بڑا تلخ سا فیصلہ کرنے والا ہے جو بھی حکومت ان پار ہوگی، کیا ہم دنیا میں 50ویں اکنامک پوزیشن میں ہوتے ہوئے 10ویں بڑی فوج کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جی بے شک یہ چیزیں، لیکن بہرحال ایک پالیسی سوچی سمجھی سلجھی ہوئی پالیسی کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ یہ شاید نعرہ بازی سے تو نہیں ہو سکتے، یا پھر یہ کرنا کہ جی اردوغان ہمیں اور ہم اب ٹکر لیں گے اور کریں گے۔ یہ دیز آر پاپولسٹ تھنگز جسے کہ نتائج کوئی مثبت نکلتے نہیں، کسی کے لیے نہیں نکلتے۔